الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجالسۃ مخلوقاتہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ونزل القرآن علی عبدہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی الظالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کائنات کا مالک و خالق آپ کا اس مقام پر آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور مومنین جو حاجات لے کر آئے ہیں اللہ تجھے ذکر کا واسطہ ہے تمام مومنین کی جائز شرعی حوائج کو جو مومنین بیمار ہیں اللہ تجھے جناب سیدہ صلوات علیہ کے زخم پہلو کا واسطہ ہے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ شاہد نبی صاحب بیمار ہیں اور بنی بھائی بیمار ہیں، نام بنام جو مومنین ماتمی عزادار بیمار ہیں اللہ تجھے واسطہ ہے اس 4 سال کی معصومہ کا جو قید کے زندان میں اپنے بابا سے کہہ رہی تھی کہ بابا مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا اللہ تجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے مجلس اعلیٰ کا انعقاد کیا گیا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تحقیق فرمائے، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام یہاں پہ ہم نے وقت تو مولانا عباس صاحب سے لیا تھا لیکن ان کی اپنی طبیعت ابھی فون آیا ان کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی کی طبیعت کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو آیہ مجیدہ سے نامہ کلام بنائی اس کا انتخاب قرآن مجید کے 15ویں پارے سے کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہم پکاریں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ امام کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، امام کی معرفت امام کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت کے ساتھ جو مانے گا وہی قیامت کے روز وہی روز محشر امام علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو ہماری دعاؤں کا سلسلہ ہے یہ جو ہماری مجالس کا سلسلہ ہے یہ اسی معرفت کا حصہ ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب ان کے ماننے والوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ سے کس طرح سوال کیا جائے کس طرح مانگا جائے، مولائے متقیان سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ دیکھو کہ اللہ سے سوال کس طرح کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعائے کمیل ہو کہ جب کمیل نے مولا متقیان سے فرمایا کہ مولا مجھے کوئی دعا عطا فرمائے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں دعائے خضر عطا فرمائیں، لیکن وہ اتنی نسبت والی ہوگی تمہارے ساتھ کہ دنیا اسے دعائے خضر نہیں کہے گی بلکہ دعائے کمیل کہے گی۔ اور کمیل نے بھی کیا عجیب انداز میں کیا خوبصورت انداز میں اللہ کے سامنے وہ دعا تلاوت فرمائی کہ عزیزان محترم دیکھیے گا کہ مانگنے کا انداز بھی مولائے متقیان نے آل محمد نے سکھایا۔ آج یہ جو ہم ہر اتوار کو دعا پڑھتے ہیں دعائے رتبہ، ابن طاؤس نے اسے رقم کیا۔ ابن طاؤس اپنی کتاب میں 6 دعائیں رقم کرتے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے پاس 3 منٹ اور ہیں عزیزان۔ نہیں میں نے کہا کہیں کوئی گھڑی نہ دیکھ لے، آج بس گھڑی دیکھ لینا، بہت مہربانی ہے آپ۔ نعرہ حیدری،
آج آپ کے بھی پیچھے ہے ڈیڈی. میں انشاءاللہ اگلی اتوار کو عباس جگہ پروگرام ہے اس میں اسی دعائے ندوہ پہ بات ہوگی اسلام محترم، لیکن میں نے آج نہیں پڑھنا تھا، شیڈیول میں نہیں تھا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک جملہ دعائے ندوہ پہ ہو کہ ابن طاؤس نے 6 دعائیں امام زمانہ علیہ السلام سے منقول رقم کی ہیں، اور دیکھیے گا کہ ندبہ جس کے معنی رونے کے ہیں، فریاد کرنے کے. ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روز جمعہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے. اور اپنی کتاب میں اس دعا کے لیے، دعائے ندوہ کے لیے وہ ایک جملہ بھی لکھتے ہیں. بس یہ جملہ کہہ کے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں عزیزان محترم. کہ لکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا دن بھی روز جمعہ اور فجر کا وقت، اس لیے ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جمعے کے روز فجر کے بعد جو دعائے ندبہ کی تلاوت کرے گا، یہ لکھتے ہیں کہ معرفت امام علیہ السلام اللہ اس کے دل میں اتنی پیدا کر دے گا کہ وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھا کر امام کی خدمت میں حاضر یہ دعا اتنی فضیلت والی ہے. عزاداران امام مظلوم علیہ السلام جب قافلہ مدینے واپس آیا ہے نا، اور وہ جو معرفت امام رکھا کرتے تھے، جن کے دلوں میں معرفت امام تھی، عزاداروں جب انہیں پتا چلا نا کہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا، تو دور دور سے لوگ مدینے میں آ کر امام علیہ السلام کے پاس آ کے آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے. لکھنے والے لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے مدینے سے مدینے تک. صاحب کتاب لکھتا ہے کہ ہر آنے والا امام زین العابدین علیہ السلام سے بس ایک سوال کرتا تھا کہ مولا کچھ حالات سنائیے، مولا کچھ حالات سنائیے. اور سب نے یہ لکھا، جس نے بھی تاریخ کربلا پر لکھا امام بس یہ کہتے شام شام شام. عزاداروں پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے کہ مولا آپ کربلا کو کیوں نہیں سناتے، مولا آپ کوفے کو کیوں نہیں سناتے، شام میں آخر ہوا کیا تھا. عزاداران امام مظلوم امام فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے شام کے حالات صرف سنا دوں میرا جگر پھٹ جائے، وہ ہمارے مسائل برداشت نہیں کر سکے گا. ایک نے کہا کہ مولا کچھ بتائیے کہ شام میں آخر ہوا کیا تھا. عزاداروں امام خون کے آنسو رو کر بتاتے ہیں کہ شام کے بازار اتنے تنگ ہوا کرتے تھے کہ آگے کا مجمع ہمیں پیچھے دھکا لگایا کرتا تھا، پیچھے والے ہمیں آگے دھکا لگایا کرتے تھے، اور شام کی عورتیں ہمیں یہ کہہ کے پتھر مارتی تھی کہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آئے اور علی کی بیٹیوں سے بدلہ لے. عزاداران مظلوم امام فرماتے ہیں کہ شام کے وقت وہ لمحہ مجھ پر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. مولا سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا وہ کون سا لمحہ؟ کہا وہ لمحہ جب میری 4 سال کی بہن معصومہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر پوچھا کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. میں کہا کرتا تھا کہ اے بہن یہ پرندے خوراک کی تلاش کو جا رہے ہیں. اور جب شام کے زندان میں شام ہوا کرتی تھی، عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں کہ معصومہ مجھ سے سوال کرتی تھی کہ اے بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. میں کہا کرتا تھا کہ اے بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. عزاداران مظلوم امام خون کے آنسو رو کر فرماتے ہیں اے بھیا وہ وقت کب آئے گا جب ہم بھی اپنے گھروں کو واپس جائیں. عزاداران مظلوم امام فرماتے ہیں سکینہ ہم سب گھروں کو واپس جائیں گے لیکن تو نہ جائے گی. یہ شام کا زندان ہوگا، تیری تربت ہوگی.
लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु लज़ीना ज़लमू। अल्लाह हमारी इबादत को अपनी बात का कबूल फरमा। हम सबके इल्म में, रिज़्क़ में, रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। हर बीमार को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह हम सबको करबला, ईरान, इराक़, मक्का, मदीना की ज़ियारत से हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। शहादत की मौत नसीब फरमा। बेज़र को ज़र अता फरमा। बेघर को घर अता फरमा। बे औलाद को मात में बेटे अता फरमा। अल्लाह जिसने हमें इल्तमास से दुआ के लिए कहा उनकी जायज़ शरई हवाइज को पूरा फरमा। अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में मरहूमीन के जितने मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनके जो मरहूमीन हैं, अहले अदा के जितने मरहूमीन हैं, वो मरहूमीन जिनके लिए दुआ का एहतमाम किया गया है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों पे अपनी खास रहमतों का नज़ूल फरमा। उनको आला लीशीन में जगह नसीब फरमा। एक दफ़ा सूरह अलहम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास अपने मरहूमीन के लिए, कुशन अहले अदा के मरहूमीन के लिए और उनके लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है।